تو بعل بک وہ شہر کہ جو بعل کا ہے، بعل کا شہر تو بعل بک تھا۔ تو یہ بکہ، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو گھر تھا، یہ جو جگہ ہے بکہ، یہ عربی میں پھر بکہ بن گئی ہے۔ تو بکہ اور مکہ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہی ہے۔ اگرچہ یہود نے جو تحریف کی ہے تورات میں، تو اب چونکہ انہوں نے ایک تو تحریف یہ کی کہ حضرت ابراہیم نے جس کی قربانی دینی چاہی تھی اپنے بیٹوں میں سے، وہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق تھے۔ نمبر دو یہ کہ وہ قربانی کی جگہ یہ نہیں ہے بلکہ فلسطین ہی میں ہے، اس لیے کہ حضرت اسحاق تو یہاں آئے ہی نہیں، یہاں تو لا کے آباد کیا تھا تو حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو آباد کیا تھا مکے کے پاس۔ لہٰذا اب اگر وہ جو ذبیح اللہ ہیں وہ اگر حضرت اسحاق ہیں تو وہ تو ادھر آئے ہی نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے پھر یہ کہا کہ فلسطین ہی کی ایک وادی کو وادی بکا کہہ دیا گیا۔ وادی بکا، بکا کو بکا بنایا، رونے والی وادی، کہ وہاں پر جاتے روتے، جیسے ان کی ویلنگ وال ہے جہاں جاتے ہیں روتے ہیں، تو ایسے ہی انہوں نے ایک وادی کا نام وادی بکا رکھ دیا، جا کر کچھ وہاں روتے دھوتے تھے۔ تو اس سے انہوں نے در حقیقت تحریف کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ میں نے آج صبح جب مطالعہ کر رہا تھا میں، تو مولانا عبد الماجد دریابادی چونکہ خاص بڑے عالم ہیں تورات کے، اور اس کے حوالے جو ہیں ان کی تفسیر میں بہت اچھے مل جاتے ہیں، کہ بالآخر جوش انسائکلوپیڈیا نے آج یہ مان لیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ وادی بکا نہیں ہے، یہ بکا ایک اور وادی ہے جو بے آب و گیا ہے، جس میں کوئی پانی نہیں، جس میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، وہ وادی ہے۔ اگرچہ وہ جیوش انسائکلوپیڈیا والے بھی یہاں تک نہیں جا سکے، یہ سچی گولی اتنی نہیں ہضم کر سکے، اپنے حلق سے اتار سکے کہ اس میں واقعتاً مان لیتے کہ وہ مکہ ہی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ وادی بکا سے انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہے۔ تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا۔ اب یہاں خاص طور پر نوٹ کیجیے، اول بیت، پہلا گھر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے، میں آج نوٹ کر کے لایا ہوں، جو مراحل ہیں اس گھر کے، تاریخ کے جو مرحلے ہیں اور اس کے جو ادوار ہیں۔ تعمیر اول اس گھر کی حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ ظاہر بات ہے کیسے ممکن ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی ہو اور اللہ اپنے اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے وہ کوئی گھر نہ بنائے، کوئی جگہ نہ بنائے، کوئی معین نہ کرے۔ تو پہلی تعمیر ہوئی ہے حضرت آدم کے ہاتھوں، اور یہ کہ وہ طوفان نوح تک وہ تعمیر برقرار رہی۔ طوفان نوح کے وقت جو ہے وہ مسمار ہو گیا، بہہ گیا، سارا جو بھی اس کا اوپر کا میٹیریل ہے وہ بہہ گیا، صرف یہ کہ وہ جو بنیادیں زمین کے اندر تھی، زیر زمین، وہ باقی رہ گئی۔ ظاہر بات ہے سیلاب میں وہ تو نہیں ختم ہوتی، اوپر کی عمارت جو تعمیر تھی وہ ساری بہہ گئی۔ تو پھر تعمیر ثانی جو کی ہے وہ ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دوبارہ اٹھایا ہے۔ چنانچہ بہت معنی خیز ہے جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں الفاظ، کہ جب وہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جبکہ ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ قواعد من البیت، قواعد تو موجود تھے لیکن اس کے اندر تعمیر اوپر کر رہے تھے، تو گویا کہ قواعد جو ہیں اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ پہلے سے موجود تھی۔ یہی سورہ حج میں آیا، اذ بوأنا لابراہیم مکان البیت، جبکہ ہم نے معین کر دیا، ابراہیم کو بتا دیا کہ یہ ہے وہ جگہ، دیکھو یہاں پر وہ بنیادیں موجود ہیں، اس کے اوپر ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ تو یہ یعنی یوں سمجھیے کہ معمار ثانی جو ہے کعبے کے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد پھر یہ درمیان میں کسی اور حادثے سے یہ گھر مسمار ہو گیا، تو پھر قبیلہ جرہم جو آ کر آباد ہوا ہے وہاں حضرت اسماعیل ہی کے زمانے سے، پھر انہوں نے اس کی تعمیر کی اثر نو۔ پھر اس کے بعد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بالکل ابتدائی دور ہے زندگی کا، اوائل عمر میں، یہ پھر گر گیا تھا، تو اس زمانے میں قریش نے پھر اس کی تعمیر کی ہے، لیکن یہ کہ ان کے پاس سامان تعمیر قدرے کم تھا، تو انہوں نے ایک حصہ باہر چھوڑ دیا، چھت پوری کی پوری کو چھت ڈالنے کے لیے سامان نہیں تھا، تو حتیم کا حصہ باہر رہ گیا۔ یہ حتیم جو اب بھی ہے، جو آباد جاتے ہیں، جو بھی گئے ہیں عمرے یا حج کے لیے، تو وہ ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ علامت ہے اس کی کہ یہ حصہ بھی یہ در حقیقت بیت اللہ کا حصہ تھا، لیکن اس میں ان کے پاس چونکہ سامان کم تھا۔ اسی طرح دروازے دو ہوتے تھے، ایک داخل ہونے کا اور ایک نکلنے کا، ان کے پاس سامان کم ہوگا دروازے کو بنانے کے لیے، تو انہوں نے دروازہ بھی ایک ہی رکھ دیا اور دروازہ اونچا کر دیا تاکہ ہر شخص ہر وقت اس میں داخل نہ ہو، اس کے اندر داخلہ جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ خواہ مخصوص اوقات ہی میں ہو۔ تو یہ کیفیت اس گھر کی تھی حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور نے مکہ فتح کر لیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کعبے کو گرا کر اور میں اثر نو اس کی پوری جو بنیاد ہے اس کے اوپر اس کی تعمیر کر دوں۔
لیکن مجھے اندیشہ ہے ابھی تیری قوم کہا، یعنی قریش، حضرت، حالانکہ وہ حضور کی بھی قوم تھی، حضرت عائشہ کی بھی قوم تھی، لیکن یہ جو آپس میں ایک محبت بھرا انداز ہے کہ شوہر بیوی سے کہ تیری قوم، کہ تیری قوم کا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ ابھی ایمان لائی ہے، نو مسلم ہیں، ابھی وہ لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، تو کہیں ان کی کوئی یعنی ان کے اندر اس کی وجہ سے کوئی ایسی کیفیت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ الجھ پڑیں اور وہ خام خواہ جو ہے مشتعل ہو جائیں کہ انہوں نے یہ کعبے کو گرانے کا مسئلہ کر دیا ہے، اس لیے کہ کعبے کو گرانا، تعمیر تو اثر نو ہوگی، تو گفت رومی ہر بنائے کوہنا کعباداں کنند، تو نہ دانی اولاں تعمیر را ویراں کنند، نئی تعمیر کے لیے ایک دفعہ تو گرانا پڑے گا، تو یہ گرانا جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے احساسات کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے اپنی حکومت قائم کی ہے، جو 6 سال قائم رہی حجاز میں، تو عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ چونکہ ان کی خالہ ہیں، تو خالہ سے جو روایت آئی ہوئی تھی اس کے پیش نظر انہوں نے گرایا بیت اللہ کو اور پوری عمارت کے اوپر، پوری بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی کر دی۔ لیکن بنو امیہ تھے ان کے دشمن، جب حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ شہید کر دیے گئے اور ان کی حکومت جو تھی 6 سالہ حکومت ختم ہو گئی، تو پھر حجاج ابن یوسف نے پھر ان کے بنائے ہوئے گھر کو پھر گرایا، اور پھر وہاں پر اثر نو وہی کہ جو قریش کا تھا حضور کے زمانے میں، جس بنیاد پر اور جو پر تعمیر آج تک موجود ہے، اس کو قائم کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے بعض لوگوں نے چاہا کہ پھر اس کو گرا کر پھر مکمل اپنی اصل بنیاد پر تعمیر کرے، لیکن حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ہم کہتے ہیں امام دار الہجرہ، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ بار بار کا گرانا بنانا ٹھیک نہیں ہے، اب جہاں ہے وہ ٹھیک اسی طرح پر رہنے دیا جائے۔ وہ دن اور آج کا دن بالکل اسی بنیاد پر، اسی تعبیر کے ساتھ خانہ کعبہ موجود ہے۔ بلکہ اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بہت سے حوادث اس پر آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاحال اس گھر کو بچایا ہوا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ بہت بابرکت ہے اور رہنمائی کا منبع ہے، سرچشمہ ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اب اس کی تو جو ہے کوئی اپنی آنکھوں سے اس کی گواہی دیکھنا جائے تو اب حج کا موسم ہے اور حج کے فرضیت کا حکم بھی آگے آ رہا ہے، تو حج کے لیے جائے تو اس سے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گی، کیا کیا برکات وہاں پر ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نشانیاں عظیم وہاں نظر آتی ہیں۔ اتنا بڑا مجمع، کوئی مار پیٹ نہیں، کوئی کسی گالم گلوچ نہیں، کسی کے ساتھ کوئی تکلیف دینے کا معاملہ نہیں، اور ہر رنگ کا، ہر نقش و نگار والا انسان وہاں آپ کو مل جائے گا، ہر فرقہ وہاں موجود ہے، ہر فقہ کے لوگ موجود ہیں، کوئی انتشار نہیں، ایک ہی امام کے پیچھے نمازیں ادا ہو رہی ہیں، اور نماز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا محفوظ رکھا ہے کہ 1400 برس گزر جانے کے باوجود اس کا جو سیکوینس ہے، جو اس کی ہیئات ہیں، ہیئتیں ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، ان کے سیکوینس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو کانگریگیشن ہے، جو اصل جماعت ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ کسی نے ہاتھ جو ہے یوں کر لیے، کسی نے نہیں کیے، کسی نے ہاتھ یہاں باندھ لیے، کسی نے یہاں باندھ لیے، کسی نے کھلے چھوڑ دیے، لیکن جو پیریڈ ہے اس کی فارمیشن، اس میں کہیں کو رکھنا پیدا نہیں ہوتا۔ تو مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، اس میں بہت روشن نشانیاں ہیں، جو بھی شخص وہاں جائے مشاہدہ کرے، اس سے اللہ کی عظیم نشانیوں کا وہاں مشاہدہ ہوگا۔ مقام ابراہیم، اب یہ مقام ابراہیم چونکہ یہاں پر جمع آیا تھا بینات، ورنہ تو ہم بدل کہہ سکتے تھے، سو فیہ آیات بینات کا بدل ہے مقام ابراہیم، لیکن وہ جمع ہے اور یہ واحد ہے، اس لیے اس کو مانا گیا ہے کہ یہاں منہا گویا کہ محذوف ہے، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کی، مثلا ایک زمزم ہے، بہت بڑی نشانی ہے، پانی چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، کتنا پانی وہاں سے کھنچتا ہے کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے۔ پورا عرب کے اندر مدینے چلے جائیے تو مسجد نبوی میں وہی مائع زمزم ہے، آپ چلے جائیے ریاض اور تبوک چلے جائیں اور الخبر چلے، ہر جگہ زمزم موجود۔ یہ بڑے بڑے ٹینکس جو ہیں جو آپ کے یہاں پیٹرول وغیرہ کے چلتے ہیں، ان سے بھی کہیں بڑے وہ چل رہے ہیں، مسلسل دن رات چل رہے ہیں، اور بھر بھر کر وہ پانی جا رہا ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے۔ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، کیا اس کی سورس ہے، پھر اس کی جو کیمیکل جو اس کی کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ایک معجزہ بنی ہوئی ہے، وہ اس کے اندر غذائیت موجود ہے۔ 40 دن تک ایک انسان صرف اس کے اوپر جو ہے وہ گزارا کر سکتا ہے کہ اسے کسی اور غذا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کہاں سے ہے اس کے اندر یہ؟ اسی طرح کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں رمی جمرات، اب اگر یہ وہاں سے غائب نہ ہو جائیں تو وہاں تو پہاڑ کھڑے ہو جائیں، 30 لاکھ آدمی جو ہے
اور وہ ساتھ ساتھ کنکریاں مار رہے ہیں تو کتنی، لیکن وہ سب صاف ہوتی، اور کوئی وہاں ان کو انتظام